السلام علیکم پیارے اسلام کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کامنٹ میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ملتان میں حضرت سیدنا بہاول حق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھیں۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی ہوئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس شخص نے دعا ختم کی تو میں نے اس شخص سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے پھیکے سے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب صادق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لٹکانے اور دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس میں ڈبونے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر اس نے آہ سرد دل پر درد سے کھینچنے کے بعد کہا، میری چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، ایک بار میرے پاس ایک بھکاری نے دستے سوال دراز کیا۔ مزید بات کرنے سے پہلے پیارے اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں۔ دوستو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی اس کو کچھ نہ کچھ دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی بہت دیر بیٹھ کر جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا تھا۔ اس کی داستان غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دفعہ خلاف معمول وہ کئی روز تک مجھے نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار پڑ گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس فقیر کا مقام دیکھا تو نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ شہر کے باہر ایک ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ سو میں اسے تلاش کرتا ہوا شہر کے باہر ویرانے میں اس کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا ہر طرف پرانے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، ایک طرف چند ٹوٹے پھوٹے برتن رکھے ہیں۔ الغرض در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف ٹوٹی ہوئی چارپائی پر فقیر لیٹا ہوا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جانور نہ ہو سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بمشکل تمام اس نے لب کھولے اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے جو اپنے دکھ درد جتنے بھی افسانے تمہیں سنائے ہیں وہ سب کے سب من گھڑت تھے، اور اسی طرح گھڑی ہوئی داستانیں سنا سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا۔ اب چونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی، اسی بات پر اکثر ہمارے گھر میں لڑائی پڑی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی، ان کو بڑی بڑی ملازمتیں مل گئیں۔ اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگ گئے۔ ان کا اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کے آتی ہوئی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار ہمارا اختلاف بڑھتا گیا اور میں نے اپنے بیوی بچوں کو خیر آباد کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی ڈال لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتھڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیتھڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس بوری میں نوٹوں کی گڈیاں طے در طے رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بھکاری مجھے بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتبار کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا۔ اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اس کی خاطر اپنا بھرا گھر اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا اور نہ کبھی عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ اور پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا چند نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر تو مجھے دو، انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔
میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری ان کو چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو ہونٹوں سے چومتا اور آنکھوں سے لگاتا اور کہتا تھا کہ میری وصیت بڑی خاص وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بھری ہوئی بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور فضا کی تنہائیوں میں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا۔ نوٹ اس کے ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا۔ اس کی جان نکل چکی تھی۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اس کے نیچے سے نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کے منہ کو اچھی طرح سے بند کر کے 4 بوریاں حسب سابق چیتڑوں میں چھپا دی۔ پھر چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی تدفین کی اور کسی ہلے سے بڑی سی قبر کھود کر حسب وصیت وہ 4 بوریاں اس کے ساتھ دفن کر دی۔ کچھ عرصے بعد مجھے کاروبار میں خسارہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں اچھا خاصا مقروض ہو گیا۔ قرض خواہوں کے تقاضوں نے میری ناک میں دم کر دیا۔ ادائے قرض کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن مجھے میرا وہ پرانا بھکاری یار اچانک یاد آ گیا اور مجھے اپنی نادانی پر رہ رہ کر افسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کی وصیت پر عمل کر کے اتنی ساری رقم اس کے ساتھ کیوں دفن کر دی؟ یقیناً مرنے کے بعد اس کے مال نے اس کو کوئی نفع نہیں دینا تھا۔ اگرچہ میں اس مال کو رکھ لیتا تو آج ضرور مالدار ہوتا۔ مزید شیطان نے مجھے مشورے دینے شروع کیے کہ اب بھی کیا گیا ہے، وہاں وہ قبر میں ابھی بھی دولت سلامت ہوگی۔ میں نے ابھی تک یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہیلا کر کے میں نے ہی تو بوریاں دفن کی ہیں، وہ اب قبر میں موجود ہوں گی۔ شیطان کے اس مشورے نے مجھ میں کچھ ڈھارس پیدا کی اور میں نے عزم کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ ایک رات میں کدال وغیرہ لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ میں اب اس قبر کے پاس کھڑا تھا۔ ہر طرف خوف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل کسی نامعلوم خوف کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہمت جمع کر کے اس کی قبر پر کدال چلا ہی دی۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد میرا خوف تقریباً جاتا رہا۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد میں اس میں مناسب سا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب ہاتھ اندر بڑھانے کی دیر تھی، لیکن پھر میری ہمت جواب دینے لگی۔ خوف و دہشت کے سبب میرا سارا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ طرح طرح کے ڈراؤنے خیالات نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کر دیا۔ ضمیر بھی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو اور مال حرام سے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، لیکن بالآخر حرص و طمع غالب آئی اور مالدار ہونے کے سنہرے خواب نے ایک بار پھر ڈھارس بندھائی کہ تھوڑی سی ہمت کر لو، منزل مراد ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے بالکل غافل کر دیا اور میں نے اپنا سیدھا ہاتھ قبر کے شگاف میں داخل کر دیا۔ میں ابھی ہاتھ ڈال کے ٹٹول ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک انگارہ آ گیا۔ درد و کرم سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرا ہاتھ بری طرح جل چکا تھا اور مجھے سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر بارگاہ خداوندی کے سامنے توبہ کی۔ میرے ہاتھ کی جلن نہ گئی۔ اب تک بے شمار ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھ کی جلن نہیں جاتی۔ ہاں، انگلیاں پانی میں ڈبونے سے کچھ آرام ملتا ہے، اس لیے اپنا دایاں ہاتھ ہر وقت پانی میں رکھتا ہوں۔ اس شخص کی یہ رقت آمیز داستان سن کر میرا دل ایک دم اس دنیا سے انجان ہو گیا۔ دنیا کی دولت سے مجھ کو نفرت ہو گئی اور بے ساختہ قرآن مجید کی یہ آیات مجھے یاد آ گئی۔ کتنا غافل کر رکھا ہے مال کی زیادہ طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ مال کی محبت نے کس طرح تباہی مچائی۔ بھیکاری اپنے معاملے میں حرام کو چنتے چنتے مر گیا اور اس کا دوست اس مال حرام کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو اس مصیبت میں پڑا۔ اللہ اس پر اسرار بھیکاری اور اس کے دوست کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔